السلام علیکم، آن نیوز کے ساتھ میں ہوں مہو یاسین۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم علاقائی خبروں پر۔ کراچی میں 2 دن قبل احسن آباد میں قاتلانہ حملے میں گولی لگنے سے زخمی ہونے والا چاند اتحاد پاکستان کے سینئر ممبر علی رضا چاندیو کے بھائی آصف علی چاندیو کی عیادت کے لیے چاندیو اتحاد پاکستان کے سینئر رہنما عابد علی چاندیو، رائے سمجد علی چاندیو، محمد یعقوب چاندیو، عبدالوحید چاندیو، کراچی ڈویژن کے صدر وسیم اختر چاندیو، سید علی چاندیو، شفقت رضا چاندیو، غلام حیدر چاندیو، محمد بخش چاندیو، عرفان علی چاندیو اور تمام چاندیو برادری نے کراچی نجی پٹیل ہسپتال میں پہنچ کر زخمی آصف علی چاندیو کی عیادت کی اور کہا اس مشکل گھڑی میں ہماری پوری چاندیو برادری آصف علی چاندیو، جاور علی رضا چاندیو کے ساتھ ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے۔ ہمارے سٹی بیورو چیف عدنان نذیر کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد وسیم نے کہا کہ والدین پولیو کے خاتمے کی کوششوں میں حکومت کا ساتھ دیں اور اپنے نونہالوں کو پولیو کی حفاظتی ویکسین پلوائیں۔ ڈپٹی کمشنر محمد وسیم نے مزید کہا کہ پاکستان کو پولیو فری بنانے کے لیے اجتماعی کوششیں کرنا ہوں گی، لہٰذا والدین اپنے بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچانے کے لیے پولیو سے بچاؤ کی حفاظتی ویکسین لازمی پلوائیں اور 16 جنوری سے 20 جنوری کے دوران انسداد پولیو مہم کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ یہ بات انہوں نے ڈی سی آفس کے کمیٹی روم میں پولیو مہم کے سلسلے میں انتظامات کا جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل محمد یوسف چھینا، سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر فائزہ کنور، ڈی ایچ او پی ایس ڈاکٹر وحید افسر باجوہ، محکمہ صحت کے دیگر افسران، WHO کے نمائندہ اور متعلقہ محکموں کے افسران موجود تھے۔ واضح رہے کہ 16 جنوری سے 20 جنوری کے دوران 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو ٹیمیں گھر گھر جا کر حفاظتی ویکسین کے قطرے پلائیں گی، جبکہ کیچ اپ ایکٹیویٹی 19 اور 20 جنوری تک کی جائے گی۔ انسداد پولیو مہم کے دوران ضلع بہاول نگر میں 5 سال تک کی عمر کے 5,79,533 بچوں کو پولیو کی حفاظتی ویکسین دی جائے گی۔ اس مقصد کے لیے مجموعی طور پر ضلع بھر میں 2,786 ٹیمیں فرائی سر انجام دیں گی، جن میں 136 فکس، 2,562 موبائل اور 88 ٹرانزٹ ٹیمیں شامل ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں بیورو چیف لیا ریحان روحانی کی رپورٹ کے مطابق لیا میں منشیات فروشوں سے برآمدہ منشیات نظر آتش، سینئر سول جج شفقت عباس اور ڈی ایس پی صدر عبدالمجید کی زیر نگرانی تھانہ صدر میں منشیات کی بھاری کھیپ تلف کر دی گئی۔ انسپکٹر لیگل چودھری محمد طارق، SHO تھانہ صدر ندیم حیدر اور دیگر افسران بھی موقع پر موجود تھے۔ 694 فیصلہ شدہ منشیات مقدمات میں ضبط کی گئی۔ چرس، افین، بھانگ، شراب کو نظر آتش کیا گیا۔ منشیات تلف کرنے کے احکامات ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لیا نے جاری کیے۔ چرس 1,18,561 گرام، ہیروئن 15,276 گرام، افین 332 گرام، شراب 5,296 لیٹر تلف کی گئی۔ سینیٹر سول جج شفقت، ڈی ایس پی صدر عبدالمجید مستوئی نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ منشیات معاشرے کے لیے ناسور ہیں۔ منشیات کے مکروہ دھندے میں ملوث عناصر معاشرے کی تباہی کا باعث ہیں۔ نوجوان نسل کو اس کے مضر اثرات سے محفوظ کرنے کے لیے منشیات کا قلع کمر ضروری ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں بیورو چیف لیا ریحان روحانی کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر لیا محمد ناصر سیال کی ہدایت پر جرائم کی روک تھام کے لیے دوسرے روز بھی ضلع بھر میں جنرل ہولڈ اپ کا انعقاد۔ پولیس افسران نے اہم مقامات پر ناکہ بندی کر کے مشکوک افراد، گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو چیک کر لیا۔ افراد کے شناختی کارڈ چیک کیے گئے، بایو میٹرک تصدیق کی گئی، جبکہ ای پولیس پوسٹ کے ذریعے گاڑیوں کی ویریفیکیشن کی گئی۔ جنرل ہولڈ کے دوران منشیات فروش ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 1,080 گرام چرس، 115 لیٹر شراب جبکہ 90 لیٹر شراب برآمد کی گئی۔ ترجمان لیا پولیس محمد شریف کا کہنا ہے کہ جنرل ہولڈ اپ کا مقصد جرائم پیشہ عناصر کی نقل و حرکت کو روکنا اور عوام الناس کی جان و مال کی حفاظت کرنا ہے۔ شیخ پورہ پاکستان تحریک انصاف سٹی کے نائب صدر کوآرڈینیٹر ٹو لا منسٹر DHQ ہسپتال چودھری مقبول حسین جٹ نے MS ڈاکٹر افضال سندھیالہ کے ہمراہ ہسپتال کے مختلف وارڈز کا دورہ کیا اور ہسپتال میں موجود مریضوں کے لیے سہولت کو چیک کیا، جبکہ ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کو ہدایت جاری کی کہ ہسپتال میں تمام مریضوں کو بہتر طبی سہولیات کی فراہمی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی جائے گی۔ اس موقع پر رائے محمد ثاقب، وحید خان بنگش، رائے خرم کھرل، رائے مظفر ایڈوکیٹ، فیصل جٹ، سہیل والا اور دیگر PTI کے رہنما بھی موجود تھے۔ چودھری مقبول حسین جٹ نے مریضوں اور ان کے لواحقین سے علاج کی ادویات کی فراہمی اور ڈاکٹروں کے تعاون کے حوالے سے پوچھا تو مریضوں نے کہا کہ اسپتال میں تمام تر سہولیات میسر ہیں۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلیں، پاکستان تحریک انصاف ویلفیئر ونگ کے صدر چودھری گلفام ریاض ویک نے کہا ہے کہ اسمبلی تحلیل ہونا PDM کے لیے ڈرونا خواب ہے، اس لیے وہ پنجاب میں سیاسی تصادم پر اتر آئے ہیں۔ ان سیاسی
سیاسی بونوں کا عوام میں جانے کا خوف دن رات سونے نہیں دیتا۔ کپتان عمران خان نے قوم کو ڈیلیور کیا اور ہر معاملے میں پورا سچ بتایا، اس لیے وہ عوام کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے، جبکہ تاریخی کامیابی کے لیے پر امید اور پرجوش ہے۔ قومی چوروں کو ایکسپوز کرنے کا کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے، وہ ان کا احتجاج ضرور کریں گے۔ عمران خان کے ٹائیگر سخت اسلام آباد پر برجمان نیب زدگان کو پنجاب میں کسی مہم جوئی کی اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ گورنر راج کے نام پر پنجاب کی منتخب جمہوری حکومت کو بلیک میل کرنے والے سازشی کرداروں اور قومی چوروں کا عوام چہروں میں محاسبہ کریں گے۔ شیخوپورہ سے آپ کو بتاتے چلیں، معروف سماجی شخصیت محمد اقبال شاکر نے کہا ہے کہ سیاسی تناؤ اور تصادم کے نتیجے میں عدم استحکام مزید شدت اختیار کر جائے گا، جس کی قیمت عام آدمی کو چکنا پڑے گی۔ ادارہ ہمارے سیاستدان سنجیدگی کا مظاہرہ اور ٹکراؤ کی سیاست سے گریز کریں۔ ہمارا ملک کسی مہم جوئی کا متحمل نہیں ہو سکتا، جو جہاں ہے وہاں ڈیلیور کریں۔ وفاق اور صوبوں کے درمیان تلخیاں اور دوریاں یقیناً ریاست کی سالمیت اور اس کا قومی مفاد کے لیے خطرہ ہے۔ سرمایہ دار طبقہ ملک کے مفلس طبقہ کی ضروریات اور ان کے مفادات کے بارے میں سوچے۔ انہوں نے کہا کہ بار بار ایک دوسرے کے مینڈیٹ پر شب و خون مارنا جمہوریت نہیں۔ کوئی سیاستدان طبقہ اپنے اس طرز سیاست کے ساتھ ملک و قوم کی خدمت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے افکار اور کردار سے ہمیں تدبر اور تحمل کا درس ملتا ہے۔ سیاسی قیادت کے درمیان عدم برداشت کا رویہ ہرگز مناسب نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جہاں سیاسی قیادت کے درمیان اتحاد و یکجہتی کی فضا نہ ہو، وہاں عوام کو متحد کون کرے گا؟ جمہوری قوت مادر وطن کی روشنی میں معاشی مستقبل کی راہ ہموار کرنے کے لیے ایک دوسرے کو راستہ دیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک دوسرے کو پچھاڑنے کا وقت نہیں، سیاستدان ملک کو معاشی طور پر دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے اپنا کلیدی کردار ادا کریں۔ شیخوپورہ سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، پاکستان تحریک انصاف کی ضلعی نائب صدر جمیلہ یونس جنجوہ نے کہا ہے کہ عمران خان کی اسمبلیاں تحلیل کے اعلان کے بعد سے اتحادی جماعتیں خصوصاً مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی پنجاب اسمبلی کی ممکنہ تحلیل کو روکنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ پی ٹی آئی کے مینڈیٹ کو چھیننے والے بے نقاب ہو چکے ہیں، انہیں عوام نے مسترد کر کے عمران خان کے بیانیے کی بھرپور تائید کی ہے۔ پنجاب اسمبلی کی تحلیل روکنے کے لیے عدم اعتماد کی تحریک لانے کا ڈرامہ زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم ایک بار پھر چھانگا مانگا کی سیاست کو فروغ دینے کی مذموم کوشش کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے ارکان پنجاب اسمبلی کو بھاری رقوم کی پیشکش کی جا رہی ہے تاکہ پنجاب اسمبلی کی تحلیل کو روکا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم سازشوں، دھوکہ بازیوں اور دھمکیوں سمیت ہر حربہ اختیار کر رہی ہے، مگر عمران خان کی قیادت میں نئے پاکستان کی تکمیل کی جاری جدوجہد رکھنے والی نہیں۔ ہماری منزل بہت قریب ہے اور عزم پختہ ہے۔ ہم عمران خان کے دستے بازو بن کر ان کے ساتھ مضبوط چٹان کی طرح کھڑے ہیں۔ ہمیں ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کرنے والے اپنے منفی عزائم کی تکمیل میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ پاکستان کو حقیقی آزادی ضرور حاصل ہوگی۔ شیخوپورہ سے آپ کو بتاتے چلیں، پاکستان مسلم لیگ نون پی پی 136 مرید کے امیدوار چودھری ارشد ویک نے کہا ہے کہ پنجاب اسمبلی کی تحلیل کی باتیں خام خیالی ہیں۔ خود پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی بھی اسمبلی ختم کرنے کے حق میں نہیں۔ کاف لیگ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے، جلد ان کے راستے بھی پی ٹی آئی سے جدا ہو جائیں گے۔ پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ کیسے دی گئی؟ یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں، وہ عمران خان کے کہنے پر وزارت اعلیٰ سے الگ نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ نواز لیگ کا مستقبل روشن ہے، آئندہ انتخابات میں عوام کی خدمت سیاست کو ووٹ دیں گے۔ ملک کی ترقی کے لیے حکومتی کاوشیں نمایاں ہیں، جن ابتر حالات میں ملکی معیشت ملی، ان سے نکالنے اور معاشی استحکام کی خاطر جو کردار اتحادی حکومت نے ادا کیا وہ ناقابل فراموش ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جمہوری جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں اور جمہوری اقدار کے فروغ کی خاطر ہمیشہ کوشاں رہیں گے۔ آئندہ عام انتخابات کا وقت مقررہ پر انعقاد بھی جمہوریت کا تقاضا ہے، جسے پس پشت ڈالا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان ملک کو انتشار کی آگ میں جھونکنے کی مسلسل کوششیں کر رہے ہیں۔ باشعور عوام نے ان کے منفی عزائم کا بھانپ لیا ہے اور ان کا راستہ روکنے کے لیے قوم حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ شیخوپورہ سے آپ کو بتاتے چلیں، پاکستان تحریک انصاف کے ڈسٹرکٹ سیکرٹری گڈ گورننس خان عبد المناف خان ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ شریف خاندان کا ماضی سیاسی مخالفین کے کردار کشی سے عبارت ہے۔ کئی دہائیوں کے بعد بھی ان کی یہ فطرت نہیں بدلی اور امپورٹڈ حکمران اپنی منفی اور اوچھے ہتھ کنڈوں سے باشعور عوام کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ شریف خاندان کا میڈیا سیل در حقیقت ڈس انفارمیشن سیل بنا ہوا ہے، وہ کسی دور میں عوام کے نزدیک قابل اعتماد اور قابل قبول نہیں رہیں گے۔ عمران خان پر ذاتی حملے کرنے والے کردار ماضی میں بے نظیر بھٹو کا بھی میڈیا ٹرائل کرتے تھے۔ افسوس بے نظیر بھٹو شہید کی
کے سیاسی وارث آج ضیاء احمد کی باقیات کے ہاتھوں پر بیعت کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے اصولی اور تعمیری سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں ہم وطنوں میں جو سیاسی سماجی شعور بیدار ہوا ہے، اس کے بعد ملک میں جھوٹ کی سیاست کا کوئی مستقبل نہیں رہا۔ اتحادی حکمرانوں کے ماورائے آئین اقدامات نے ملک و قوم کو سیاسی تنازعات کے سوا کچھ نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ قومی چوروں کو پنجاب میں پی ٹی آئی کے مینڈیٹ پر شب و خون مارنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اتحادی حکمران اپنے نااہل مشیروں کی باتوں پر ہرگز کان نہ دھریں، کیونکہ پنجاب میں گورنر راج لگانا ان کے بس کی بات نہیں۔ شیخوپورہ سے مزید اپڈیٹ شامل کرتے ہیں۔ چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پنجاب بار کونسل رانا سیف اللہ خان کے اعزاز میں ڈسٹرکٹ بار شیخوپورہ میں استقبالیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں سینئر قانون دان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ نصیر الدین خان نیّر، صدارتی امیدوار عمر حیات بھٹی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، سید وقار عباسی کاظمی ایڈوکیٹ، سابق جنرل سیکرٹری طاہر شہزاد کومبو ایڈوکیٹ، سابق جنرل سیکرٹری چودھری محمد طارق چیمہ ایڈوکیٹ، راشد عمران چوہان ایڈوکیٹ، قاسم اقبال شاکر ایڈوکیٹ، عابد محمود ایڈوکیٹ، سابق سیکرٹری بار ملک جاوید احمد کھوکھر ایڈوکیٹ، سابق نائب صدر چودھری خرم شہزاد ڈوگر ایڈوکیٹ، حافظ رانا طارق محمود ایڈوکیٹ، رانا محمد فرحان ایڈوکیٹ، وقار حمید ایڈوکیٹ، رانا شفقت رسول ایڈوکیٹ اور دیگر وکلاء نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے رانا سیف اللہ خان ایڈوکیٹ نے کہا کہ وہ وکلاء برادری کے انفرادی اور اجتماعی مسائل کے حل کے ساتھ ساتھ بار اور بینچ کے مابین خوشگوار تعلقات کے قیام، کالے کوچ کے تقدس کی بحالی اور انصاف کی بروقت فراہمی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ عدلیہ اور وکلاء ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں، دونوں کو ایک دوسرے کی اہمیت کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اس سے عوام کو فوری انصاف کی فراہمی کا خواب شرمندہ تعبیر کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وکلاء کے خلاف کسی قسم کی سیاسی انتقامی کارروائی برداشت نہیں کی جائے گی۔ وکلاء برادری نے عدلیہ کی بحالی اور آزادی کے لیے اپنا انتھک کردار ادا کیا ہے۔ شیخوپورہ سے آپ کو بتاتے چلیں، تھانہ بی ڈویژن کے علاقہ ہرن مینار روڈ پر گھر میں چوری کی واردات، نامعلوم چور گھر سے 15 تولہ طلائی زیورات، نقدی اور قیمتی سامان لے کر فرار۔ واردات والے گھر کو تھانہ بی ڈویژن پولیس کی نگرانی میں تالے لگا دیے گئے۔ 3 گھنٹے تک پولیس کو کال کرتے رہے۔ پولیس اپنی ہی ذمہ داری میں دیے گئے گھر میں واردات ہونے پر تاخیر سے پہنچی اور ہمارے گھر کی چابیاں SHO بی ڈویژن کے پاس تھی۔ فیملی سربراہان کا بیان، ہمارے گھر اور سامان کی حفاظت تھانہ بی ڈویژن کے ذمہ عدالت نے لگائی تھی۔ ہمارا سب کچھ چور لوٹ کر چلے گئے، ہماری بچیوں کے زیور اور کپڑے تک چوری ہو گئے۔ DPO نوید ارشد کو کال کی، تب SHO موقع پر پہنچے ہیں۔ IG پنجاب سے مطالبہ کرتے ہیں پولیس کے ذمہ دار میں دیے گئے گھر میں واردات کا نوٹس لیں اور مال برآمد کروایا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں پاک پتن سے ہے۔ ہمارے بیورو چیف سیٹ ظفر اقبال کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر سید آصف حسین شاہ نے کہا ہے کہ مسیحی برادری ملکی تعمیر و ترقی میں ہمارے شانہ بشانہ ہے اور ان کی خوشیوں میں شامل ہونا ہمارا فرض ہے۔ مسیحی برادری، اہل کتاب اور کرسچن کمیونٹی نے ہمیشہ محب وطن پاکستان ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ اتحاد بین المذاہب کو پروان چڑھانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ یہ باتیں انہوں نے ڈسٹرکٹ کمپلیکس میں کرسمس کے حوالے سے کیک کاٹنے کی تقریب کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہیں۔ اس موقع پر AGC آر قیوم قدرت، AGC G اصلاح الدین ہاشمی، AC پاک پتن بختیار اسماعیل، COMCO ڈسٹرکٹ کونسل ملک جاوید اسلم، پولیس حکام سمیت مسیحی برادری اور کرسچن کمیونٹی کے نمائندے بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر سید آصف حسین شاہ نے کہا کہ ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں شامل ہونے سے پیار محبت بانٹنے کا موقع ملتا ہے۔ مسیحی برادری کے نمائندوں نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے کرسمس کے حوالے سے پروقار تقریب کا انعقاد باعث مسرت ہے۔ مسیحی برادری مسلم برادری کے دکھ سکھ کی ساتھی ہے، باہمی پیار محبت کو فروغ دے رہی ہے، بہترین باوقار معاشرے کا قیام ممکن ہے۔ ڈپٹی کمشنر سید آصف حسین شاہ نے کہا کہ کرسمس کے موقع پر مسیحی برادری کو بھرپور ریلیف فراہم کرنے کے لیے ضلع بھر میں فوری طور پر 2 کرسمس بازاروں کو فنکشنل کرنے کی ہدایت جاری کی۔ انہوں نے کہا کہ کرسمس بازاروں میں سستے داموں اشیاء ضروریہ مہیا کی جائے۔ تقریب کے اختتام پر ملکی و ترقی و استحکام کی خصوصی دعا کی گئی۔ مسیحی برادری نے کرسمس کیک کاٹنے کی پروقار تقریب کے انعقاد پر ڈپٹی کمشنر سید آصف حسین شاہ کا شکریہ ادا کیا۔ سیون شریف سے آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں نظام الدین گمبھیر۔ متعلقہ سیون شریف میں صحافی برادری کو درپیش مسائل کے حل اور صحافی برادری کو طاقت دینے کے لیے صحافی برادری کی سماعت اور اتحاد کے لیے پاکستان جرنلسٹ کے PGA ایسوسی ایشن رجسٹرڈ صحافیوں کی تنظیم صوبہ سندھ کے آرگنائزر صحافی نظام الدین گمبھیر اور ضلع جامشورو کے آرگنائزر صحافی مختار احمد جتوئی کی زیر نگرانی سندھ پریس کلب سیون شریف میں اجلاس ہوا، جس میں سیون شریف کے صحافیوں کی 5 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی۔ اس میٹنگ میں سیون شریف کے صحافیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی، جن میں صحافی آفتاب احمد شیخ، صحافی نواب خان، صحافی عبدالسلام سلنگی، صحافی حبیب اللہ بھٹو، صحافی عاشق حسین، صحافی اعجاز احمد، صحافی علی نواز، صحافی شکیل احمد،
اور دیگر صحافیوں کے نے اجلاس میں شرکت کرنے والے تمام صحافی بھائیوں کی منعقدہ رائے سے پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن کی 5 رکنیت کمیٹی کی حمایت کی گئی۔ پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن کا مطلب صحافیوں کی ٹیم کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے اور سب کے سب صحافیوں کے ساتھ آنے والے چھوٹے موٹے مسائل درپیش آتے ہیں، ان مسائل کے حل کرنے کے جدوجہد کے ساتھ ساتھ آگے رہیں گے۔ اجلاس میں بیٹھے ہوئے متفق رائے سے 5 رکنی کمیٹی میں صحافی آفتاب احمد شیخ، صحافی عبدالسلام، صحافی نواب خان، صحافی حبیب اللہ، صحافی عاشق حسین کو مقرر کیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں بنگلہ گوگیرا سے، جہاں ہمارے نمائندہ راشد علی کی رپورٹ کے مطابق صدر گوگیرا میں حمزہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز گوگیرا جو کہ گزشتہ روز گوگیرا اکاڑا ٹیم 1122 نے پیرا میڈیکل اسٹوڈنٹ کو ایمرجنسی فرسٹ ایڈ، فائر سیفٹی، CPR پر آگاہی اور ٹریننگ دی گئی، جس کے بعد اسٹوڈنٹ سے امتحانی پیپرز لیے گئے اور اسٹوڈنٹس کو سرٹیفکیٹ 1122 کے جوانوں نے، جس میں ملک زاہد اقبال گوگیرا ریسکیو اور جناب ابو بکر صاحب نے اسٹوڈنٹس کو سرٹیفکیٹ دیے اور انسٹیٹیوٹ کے اسٹوڈنٹ اور ٹیچرز کو خراج تحسین پیش کیا۔ آخر میں اچھی سلیس کارکردگی پر بچوں کو پرنسپل اور CO انسٹیٹیوٹ نے پرائز دیے اور مزید محنت کے لیے کوشاں رہنے کی تلقین کی۔ خبر شامل کرتے ہیں پشاور KPK بیورو چیف شاہد زماں یوسف زئی کی رپورٹ کے مطابق سابقہ صوبائی سینئر وزیر بشیر احمد بلور کی 10ویں برسی کے موقع پر MPAS صوبائی ترجمان ANP ہارون سمر بلور نے بلور خاندان قبرستان میں بشیر بلور شہید، ہارون بلور شہید سمیت تمام قبروں پر پھول کی چادر چڑھائی اور بلند درجات کے لیے دعا کی۔ اس موقع پر سابقہ وفاقی وزیر غلام احمد بلور اور میٹروپولیٹن صدر حاجی عابد اللہ یوسف زئی بھی موجود تھے۔ مزید دیکھتے ہیں اس خصوصی رپورٹ میں۔ آج ہمارے لیے ایک بڑا سوگوار دن ہے، نہ صرف ہمارے خاندان کے لیے بلکہ پوری عوامی نیشنل پارٹی کے لیے اور پشاور شہر کے لیے، کیونکہ آج 10 سال ہو گئے ہیں کہ جب شہید بشیر بلور ہم سے بچھڑ گئے ہیں۔ ان کی شہادت کو، ان کی بچھڑنے کے غم کو اور ان کے جانے سے جو ہماری فیملی میں اور جو ہماری سیاست میں خلا بنا ہے، اس کو ہم نہیں اوور کم کر سکے، اور آج بھی نہیں، انفیکٹ پورے ہفتے سے ہم ان کو یاد کر رہے ہیں۔ ان کے لیے قرآن خوانیاں ہو رہی ہیں، ختم ہو رہے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح پشاور شہر اپنے ہر دل عزیز لیڈر کے پیچھے سوگوار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام عائشہ حسن ہے اور میں سٹی سینئر نائب صدر ہوں، اور بلور خاندان کی خدمات اور یہ تو پشاور یا کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہارون و بشیر خان تو ایک پشتو میں کوئی نر خلق اور بہت ہی بہادر لوگ تھے۔ انہوں نے تھینک یو سو مچ آپ کے چینل کا۔ اور آج بشیر خان کی 10ویں برسی ہے۔ میرا نام طلعت احسان ہے اور میں بلور فیملی کا غلام۔ جی کیا کیسے کچھ یادیں آتی ہے؟ بشیر خان جیسی شخصیت جی نہ پیدا ہوگی، دوبارہ نہیں پیدا ہوگی جی، اور ایک خلا ہے، لفظ جو خلا ہے وہ بشیر خان کے لیے بالکل پرفیکٹ ہے جی۔ طلعت بھائی، آپ بشیر خان کے ساتھ بھی رہ چکے ہیں، پیر خدائی بخلے ہارون بلور کے ساتھ بھی تھے، آپ بابی کے ساتھ بھی ہمارے، تو کیا فرق محسوس کیے تھے؟ بشیر خان، ہارون خان، دانیال خان اور سمر بلور، یہ بشیر خان کی شکلیں ہیں یہ۔ جمعے کا دن تھا اور وہ نمک منڈی کی مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے، تو وہاں کے جو خطیب تھے قاری فیاض الرحمان صاحب، اس نے مجھے جب دیکھا ہے بشیر خان کے ساتھ تو کہا ہے کہ آپ کو آپ کے اس بچے نے میری خواب کے بارے میں نہیں بتایا۔ تو بشیر خان کے الفاظ سے کہ حرف بہ حرف قاری صاحب مجھے بتایا ہے۔ تو قاری صاحب پوچھ رہے تھے بشیر خان سے کہ پھر بھی آپ احتیاط نہیں کرتے، جبکہ میں نے آپ کو 3 ماہ پہلے ہی شہادت کے رتبے پہ فائز دیکھا ہے، اور 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ خواب میں دیکھا ہے۔ تو بشیر خان نے کہا ہے کہ قاری صاحب، میں خدا کے گھر میں کھڑا ہوں اور خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ اگر دہشت گردوں کا غصہ اور دہشت گردوں کا انتقام میرے خون بہا دینے سے پورا ہوتا ہے تو یہ میرا خون بہا دیں، مگر شرط یہ ہے کہ میرے اس پاکستان میں امن آ جائے، اور جب امن آ جائے گا تو میں ان کو اپنا خون بخش دیتا ہوں۔ تو یہ اس کے تاریخی الفاظ سے جمعے کا دن تھا، اور نمک منڈی کی مسجد میں کھڑے ہو کے بشیر خان نے یہ الفاظ میرے سامنے کہے تھے۔ اور خبر شامل کرتے ہیں پشاور KPK بیورو چیف شاہد زماں یوسف زئی کی رپورٹ کے مطابق مرکزی اسلامی جماعت اسلامی صوبائی امیر پروفیسر ابراہیم کی پریس کانفرنس۔ مزید دیکھتے ہیں اس خصوصی رپورٹ میں۔ نے اس سلسلے میں ایک کمیٹی قائم کی ہے۔ اس کمیٹی کے چیئرمین شاہ فیصل افریدی ہیں، ان کا تعلق باڑہ خیبر ایجنسی سے، ضلع خیبر سے ہے، اور ان کے ساتھ کمیٹی کے جنرل سیکرٹری مولانا وحید گل صاحب، ان کا تعلق ضلع باجوڑ سے ہے، اور ان کے ساتھ اور بھی کئی ارکان ہیں۔ انہوں نے کچھ کام کیا ہے
اور یہ فیصلہ ہوا ہے کہ انشاءاللہ العزیز قبائلی اضلاع کے مسائل کے حل کے لیے ایک تحریک اٹھایا جائے گا انشاءاللہ العزیز، اور اس سلسلے میں عنقریب ایک بہت بڑا پروگرام بھی کیا جائے گا۔ الرحمن الرحیم، یہ جو ہمارا پورا پہلے اس کو فاٹا کہتے تھے، اب اس کو نیولی مرج ڈسٹرکٹ کہتے ہیں یا قبائلی اضلاع بھی بولے جاتے ہیں۔ تو یہ قبائلی اضلاع جو تھے وہ ایک پورا مشکلات کا ایک لمبا سفر طے کیا ہے۔ اس کے بعد پھر ان سے وعدے کیے گئے اور ان کو صوبہ خیبر پختونخوا کا حصہ بنایا گیا، اور اس انضمام کے ساتھ ساتھ تجویز کمیٹی نے ایک بہت واضح سفارشات کے مطابق چلی، لیکن ہماری قومی اسمبلی کی سیٹیں فوراً کم کر دی گئی۔ یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، 12 کے 12 بحال ہونے چاہیے تھے، اور یہ ہمارے قبائل کا حق تھا۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ 110 ارب روپے سالانہ کا ایک وعدہ کیا تھا کہ یہ فاٹا پہ ہم لگائیں گے۔ اس میں تقریباً 4-5 سالوں میں سالانہ 40 ارب روپے بھی نہیں لگتے، اور جو 40 ارب 45 ارب مختلف اوقات میں آتے ہیں تو اس میں ایک صوبائی حکومت جو ہے اس پہ کٹ لگا کر کچھ اسے لے لیتے ہیں۔ مرد شماری کو ہم مسترد کرتے ہیں اور نئے مردم شماری کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اگر صحیح مردم شماری ہو گئی تو جو ہم سیٹوں کا مطالبہ کرتے ہیں صوبائی اسمبلی میں 24 سیٹیں، تو یہ خود بخود بحال ہو جائیں گے۔ جو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ 12 ہمارے قومی اسمبلی کی سیٹیں بحال کرے، تو یہ آبادی کے بنیاد پہ میں چیلنج دیتا ہوں۔ جی ہم اس کی مخالف ہے، اس لیے ہے کہ وہ فاٹا کو واپس اس پرانی حالت پہ لاتے ہیں۔ تو ہم تو FCR نہیں مانتے، ہم تو FCR کے مخالف ہے، FCR کو ختم کیا ہے، لیکن اس کی ایک بات کی میں تائید کرتا ہوں، اور کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اب اس کو پورا کر لے، کیونکہ اس میں GI جو ہے بنیادی پارٹی ہے، اور GI کا یہی مطالبہ تھا کہ قبائلی علاقوں کو ہم ایک الگ صوبہ بنائیں گے۔ تو ہم اس بات میں ہم ان سے متفق ہیں۔ چاہیے یہ کہ وہ لوگ جو تحریک چلا رہے، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے یہ مطالبہ کرے کہ اب گورنمنٹ میں ہے، اب حکومت میں ہے، تو لہٰذا یہ وعدہ آپ پورا کر لے، وہ اب ان کی بس میں ہے۔ تو اگر وہ اس کو فاٹا کو صوبے کی حیثیت دینا چاہتا ہے تو ہم اس میں ان کے ساتھی ہیں۔ جنگ سے خالد شہزاد کی رپورٹ شامل کرتے ہیں۔ شورکوٹ میونسپل کمیٹی انتظامیہ کی مبینہ غفلت کے باعث کروڑوں روپے کی مشینری کباڑ بننے لگی۔ چند سال قبل شہر کی صفائی ستھرائی کے لیے کروڑوں روپے کی لاگت سے مشینری خریدی گئی تھی۔ مشینری کے خراب ہونے کی وجہ سے شہریوں میں تشویش کی لہر۔ مشینری کے خراب ہونے کی وجہ سے صفائی ستھرائی کا نظام ناقص ہو چکا ہے۔ مشینری کے خراب ہونے کے باوجود انتظامیہ پیٹرول اور ڈیزل وصول کر رہی ہے۔ شہریوں کا ڈپٹی کمشنر جنگ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ریاض احمد کی رپورٹ کے مطابق پولیس تھانہ منجو شوری کے تعمیلی ہیڈ کانسٹیبل محمد اسلم منجو کی نماز جنازہ پولیس لائن ڈیرہ مراد جمالی میں ادا کر دی گئی۔ جنازہ میں DIG پولیس نصیر آباد عبدالحی بلوچ، DSP سٹی گلاب خان شیخ، DSP ہیڈ کوارٹر سید نور شاہ سمیت دیگر پولیس افسران، سیاسی و سماجی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ نماز جنازہ کے ادائیگی کے بعد پولیس کے چاقو چوبند دستے نے شہید کو سلامی بھی پیش کی۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے۔ ساہیوال تھانہ نور شاہ کے علاقے میں چک یارے والا رشتہ GT نمبر 65 کے تنازع پر ایک خاتون کا قتل۔ تفصیلات کے مطابق عاشق نامی ملزم گولی مار کر نوجوان لڑکی کو قتل کر دیا اور خود موقع سے فرار ہو گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس تھانہ نور شاہ کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور DSP صدر سرکل ساہیوال رانا افتخار بھی موقع پر موجود۔ نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے DHQ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ لواحقین نے مزید کیا کہا، آئیے جانتے ہیں۔ تانوں کدوں پتہ چلے؟ سانو آج پتہ لگا، وہ بھی انہیں آپ خود نے اطلاع کی تھی۔ اچھا جی، عاشق نے خود اپنے بھائی کو فون کر کے دسیا جی میں بگوا پنڈ کر نکلیاں، قتل کر کے نکلیاں، تمہیں پتہ لگ گیا کہ نہیں لگیا؟ اندر بھائی نے کہا جی سانو پتہ کوئی نہیں۔ اندر بھائیوں نے پھر خبر پھیلائی ہے، اندر نال سانو پتہ لگیا، اسی آ کے کال کی، پولیس آئی ہے۔ پنجاب اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس آج ہوا۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس کی صدارت اسپیکر سردار سبطین خان نے کی۔ اجلاس میں موجودہ سیاسی صورتحال اور تحریک عدم اعتماد پر حکومت اور اپوزیشن میں گرما گرمی ہونے کے امکانات بھی ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں اظہر کاظمی کی اس رپورٹ میں۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج 2 بجے دوپہر پنجاب اسمبلی لاہور میں ہوگا۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس کافی حد تک ہنگامہ خیز ہونے کا امکان ہے۔ اجلاس کی صدارت اسپیکر سردار سبطین خان کریں گے۔ اجلاس میں موجود سیاسی صورتحال اور تحریک عدم اعتماد پر حکومت اور اپوزیشن میں گرما گرمی ہونے کے امکانات بھی ہیں۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کا معاملہ بھی ایوان میں اٹھایا جائے گا۔
पंजाब असम्बली का आज का इजलास प्राइवेट मेंबर डे के तौर पर होगा। इजलास में गवर्नर पंजाब बलीग रहमान के इक़दाम के खिलाफ करारदाद ऐवान में लाई जाने का इम्कान है। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब बलीग रहमान की जानिब से वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई को डी नोटिफाई करने का मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की पार्लियामेंट का इजलास भी तलब कर लिया गया। दोनों जमातों की पार्टी का इजलास दोपहर 12 बजे पंजाब असम्बली में होगा। इजलास में मौजूद सियासी सूरत हाल और गवर्नर के जानिब से वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने के तनाज़र में हिकमत अमली तैयार की जाएगी। पार्लियामेंट्री पार्टी के इजलास में शिरकत के लिए PTI और काफ लीग के तमाम अरकान को हाज़िरी की हर सूरत यकीनी बनाने की हदायत की गई। उधर दूसरी जानिब पंजाब असम्बली में वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद वापस ले ली गई। परवेज़ इलाही एतमाद का वोट हासिल न कर सकने पर पहले ही ओहदे से हाथ धो बैठे हैं। ये बात लीगी रहनुमा खालिद ताहिर सिंधु ने पंजाब असम्बली में लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान की। उनका कहना था कि सिर्फ पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक एतमाद वापस ली गई है। स्पीकर और पंजाब असम्बली डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद बदस्तूर मौजूद रहेगी। कैमरामैन मोहम्मद नज़ीर के साथ अजहर काज़मी, ऑन न्यूज़ TV लंदन। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।